اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 19 مئی 2018 ہے۔ اللہ سچا، اس کے وعدے سچے۔ اللہ اکبر، تیسرا رمضان۔ میں آیا ہوں تو پورے ہندوز کو، مسلمانوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہر مذہبی لوگوں کو ایک کرنے کے لیے۔ تو ایک کرنے کے لیے کیونکہ وہ تھے ہی ایک، لیکن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب ان کو ایک کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اور اس کے لیے ضرورت ہے صحیح ایکسپلینیشنز کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی مورتی کی پوجا کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی بھی عبادت کرو سوائے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ سچا ہے، نہ اس کا کوئی ماں، نہ اس کا کوئی باپ، نہ کوئی اس کی ماں، نہ کوئی اس کا بیٹا، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی عبادت کرو سوائے اللہ کے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں خود کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں، شرک سے پاک، بدعت سے پاک۔ میری مسجد جو بنائی گئی تھی آیات الہی، وہاں پر وہ مسجد کا قبلہ بھی کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ اب جاہلوں کو غلط سمجھ میں آیا، جاہلوں نے شیطانیت کی، کیونکہ تھے ہی وہ گندی عورتوں کی نسل، حدیث میں آتا ہے۔ گویا اس وقت ان کے ماں باپ شادی شدہ ہوں گے، تو ہو سکتا ہے ان کے دادا دادی نے زنا سے پیدا کیا ہو ان کو، ان کے پردادا، یعنی نسل حرام ہے۔ یہ جو حملہ کیے، جو مسجد گرا، یہ نسل حرام ہے، 100% نسل حراموں کو اللہ نے جمع کیا، اور یہ جہالت کا کام ہوا، اور وہ خود ایک سین کا حصہ ہے۔ پولیس کو میں بلایا، پہلے فون کر دیا تھا، پولیس ان کو پوروں کو پکڑ کے لے کے گئی، شیطانوں کو، اور ہمیں سیکیورٹی عطا کی، لیکن ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہ بولے کہ فلاں فلاں پکڑا گیا، وہ ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا۔ ورنگل میں کئی بار آتا جاتا ہوں، قاضی پیٹ، ورنگل، حیدرآباد، پورا انڈیا گھومتا ہوں میں۔ پوری پولیس کو معلوم ہے میرے ویڈیوز، اور پولیس کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ جاہل لوگ جو ہے نا، جہالت کر رہے ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا نہ ان کو شریعت معلوم ہے اسلام کی، نہ یہ اسلام کے پابند ہیں، نہ اللہ کی باتوں کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں۔ ان کے پاس جو قابل لوگ ہیں، وہ صرف یعنی سمجھ لو کہ قابلیت جو ہے نا صرف علماء دین تک رہ گئی، اور علماء دین کے پاس وقت نہیں ہے تحقیق کرنے کا، ان کے پاس منطق نہیں ہے، ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں میرے بھائیوں، میں ایک عالم مفتی کو فون کر کے پوچھا، بھائی ایک شخص ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسیح مہدی کہتا ہے، ثابت کرتا ہے ثبوتوں کے ساتھ، اور مسیح دجال کو ثابت کرتا ہے، اور اس کے حق میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، دعوت من الارض کو نشان ہے، لیکن وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ اسلام سچا ثابت ہوا ہے، اسلام سچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف آؤ، اور شرک سے پاک ہو جاؤ، بدعت سے پاک ہو جاؤ، اور اللہ کی عبادت کرو، اور زندگی بھر کے مسلمان بنو، جمعے کے مسلمان، ہفتے کے مسلمان، کبھی کبھی کے مسلمان، صبح کے کافر، شام کے مسلمان، شام کے کافر، صبح کے مسلمان، ایسا نہیں۔ تو کیا وہ شخص کافر ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی جو سچائی ہے وہ ظاہر کرتا ہے قرآن حدیث سے، تورات انجیل زبور سے، ویدوں سے، پرانوں سے، اور کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی سچا مالک ہے، تو کیا وہ کافر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز وہ کافر نہیں ہو سکتا، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے عیسیٰ ابن مریم مہدی الگ ہیں، مہدی الگ ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ چلے گئے تو وہی پلٹ کے آئیں گے، تو اگر کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہتا ہے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔
بولا یہ بات تو غلط ہے، تو الزام ہے. بولے ہاں یہ لوگوں کی غلطی ہے، لیکن وہ شخص خود جب کہہ رہا ہے کہ وہ دوسرا جنم لے کر آیا ہے مہدی علیہ السلام بن کر، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ